اب میں حدیث پیش کرتا ہوں. تو حدیث کیا ہے؟ میں تین مسلک بیان کر رہا تھا. پہلا مسلک تو یہ ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور دوسرا مسلک یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں واقع ہوتا، نہ 1 نہ 3. اور تیسرا مسلک یہ ہے کہ 1 واقع ہو جاتی ہے. 1 واقع طلاق رجعی 1 واقع ہوتی ہے، اس کا رجوع کا حق ہوتا ہے. یہ مطلب ہے. اس کی وجہ کیا قرآن میں آتا ہے، طریقہ بتایا قرآن طلاق دینے کا. الطلاق مرتان فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان. یہ قرآن نے طریقہ بتایا. پہلے 2 طلاق، 2 طلاق دی، 1 دی پھر دوسری دی، الگ الگ. مرتان الگ الگ، 2 طہر کے اندر، 2 مہینے کے اندر. اس کے بعد فرمایا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تیسری طلاق یہ بیان کیا. معلوم یہ ہوا یہ طریقہ ہے طلاق کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے 1 طلاق دے دی 1 طہر میں، 1 مہینے میں. تو آدمی سوچے گا، غور کرے گا کہ ہیں بچے ہیں، بیوی ہے، گھر ہے، گھر اجڑ جائے گا، پریشان ہوگا، سوچے گا تو وہ غصہ لوٹ آئے گا، رجوع کر لے گا بغیر کسی نکاح کے، جدید نکاح کے. اور دوسری صورت یہ ہے، دوسرا طہر آتا ہے، پھر طلاق دی، پھر بھی غور کرنے کا موقع ہے. تو تنبیہ کے بعد آخری تیسرا موقع جب آ گیا، تیسری طلاق، بس اب یہ آخری ہے. اس کے بعد اگر طلاق دی ہے فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، اور یہ کس کی غیرت ہے اس کو برداشت کرے. یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، وہ تو آپ کو معلوم ہوگا شاید. ایک رجعی، ایک بائن، ایک مغلظ. رجعی کے معنی وہ جس میں مرد جو ہے رجوع کر سکتا ہے بغیر کسی نکاح کے، بغیر کسی اس کے، بس بول چال شروع کر دی، نکاح رجوع ہو گیا. یہ 1 طلاق دیے تو رجوع ہو جائے گا، 2 دیے رجوع ہو جائے گا. اور ایک ہے طلاق بائن. طلاق بائن کی شکل یہ ہے، 1 طلاق دی، مدت گزر گئی، 3 طور گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، اب طلاق بائن ہو گئی. اب اس سے رجوع نہیں کر سکتا. ہاں نکاح جدید کر سکتا ہے، حلالہ کی روز نہیں، نکاح جدید ہو سکتا ہے. یہ طلاق بائن کہلاتی ہے. اور ایک طلاق مغلظ ہے. طلاق مغلظ ہے کہ 3 طلاقیں تھیں 3 وقت میں الگ الگ، سب کے یہ متفق علیہ یہ 3 طہر میں یا 3 مہینوں میں طلاق دے دی اس نے الگ الگ. اب اس کے بعد پھر اب حلال نہیں ہے، نکاح جدید سے بھی حلال ہے. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتفاق سے ایسا ہو جائے کہ دوسرا شوہر نکاح کر لے اور اس سے تعلق بھی قائم کر لے، اور پھر وہ طلاق دے دے تو پہلے شوہر کی طرف آ سکتی ہے نکاح کے ساتھ، نکاح جدید. یہ مطلب ہے اس کا. لیکن لوگ ہیلا بناتے ہیں آج کل. اب لوگوں نے یہ حل نکالا ہے حلالے کا، حالانکہ حدیث میں آتا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، یعنی جس کے لیے حلالہ کیا جائے اور جو حلالہ کرے دونوں کو خدا کی لعنت ہے، پھٹکار ہے. بہت بڑی بات ہے کہ آج کل ہیلا کرتے ہیں لوگ. ہیلا جائز نہیں، بجائے ہیلے کے اگر ایسا کر لیا جائے کہ امام داؤد ظاہری، امام نے تیمیہ، ابن قیم کے فتوے پر عمل کر لیا جاتا اچھا ہے. اور جس سے کہ امام مالک کے مسئلے پر عمل کیا مخفوض خبر کے بارے میں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو لہٰذا بجائے حلالہ کی، حلالت لعنت ہے، قسم کی بے غیرتی ہے، بے شرمی کی بات ہے، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ گویا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث، وہ حدیث کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے، جو راجح مسلک کیا ہے، وہ 1 طلاق واقع ہوگی. میں نے آخر میں بیان کیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے. حدیث میں آتا ہے کان الطلاق، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و صدر من صحابۃ عمر رضی اللہ تعالی عنہ طلاق الثلاث واحدۃ. قال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه عنات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. صحیح مسلم جو ہے حدیث کی کتابوں میں بخاری کے بعد اس کا مقام ہے. اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ حدیثیں جو ہیں سب صحیح ہیں،
اجماع امت کا اس پر ضعیف حدیث کوئی نہیں، خاص کر جو عملی مسائل سے تعلق ان حدیثوں کا ہے سب حدیث اس میں صحیح ہیں، لہذا ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی کتاب کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ مسلم ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے حجۃ البالغہ میں کہ 3 کتاب طبقات حدیث 3 ہیں، 3 یا 4 لکھے ہیں۔ پہلا طبقہ اس میں بخاری، مسلم، موطا امام مالک ہے، اور دوسرے طبقے میں ابو داؤد اور ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، نسائی ہے، ابن ماجہ نہیں ہے۔ تیسرے درجے میں ابن ماجہ ہے، طحاوی ہے، اور ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان وغیرہ ہے۔ یہ لمبی بحث ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صحیح مسلم جو ہے یہ درجہ اولا کی کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک شمار ہوتی، طلاق کا ایک طلاق شمار، اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی ایک طلاق شمار ہوتی، اور 3 سال تک حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایک ہی طلاق شمار ہوتی۔ کہ جب فتوحات بڑھی، لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، جذباتیت بڑھ گئی، غصہ بڑھ گیا، مستقاری نہ رہی، دینی مزاج میں کمزوری آتی گئی، نئے نئے مسلمان آ گئے، انہوں نے طلاق دینی شروع کر دی۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصہ آ گیا جلالی آدمی سے، یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا ہم ان کو بطور سزا کے اناۃ آسانی تھی ان کے لیے، اس کو انہوں نے جلدی کرتے ہیں لوگ، اس میں جلد بازی کرتے ہیں، تو لہٰذا میں 3 طلاق جو دے گا ایک وقت میں اس کو 3 کر شمار کروں گا آئندہ۔ یہ ایک تعبیری ان کا فیصلہ تھا، یہ فیصلہ ان کا کوئی قرآن کی حدیث کے خلاف نہیں تھا، اس کو میں آگے بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ خلیفہ وقت جو ہے تعبیر میں اختلاف کر سکتا ہے، تشریح کے اندر ہے، نفس کی، یہاں نفس میں تشریح میں اختلاف ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ طلاق دیتے تھے بہت کم تھے طلاق دینے والے، اور ذات ان کی نیت کیا ہوتی تھی؟ تاکید ہوتی تھی، تاکید نہیں ہوتی تھی۔ تاکید اور تاکید کو سمجھیے آپ۔ تاکید سے جو مثلا ایک مرد کہتا ہے انت طالقن، عربی میں انت طالقن، انت طالقن، انت طالقن 3 دفعہ، تو عربی قاعدے کے مطابق کیا تاکید ہے یہ کہ تیسری طلاق جائے گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوا کہ لوگوں نے جب زیادہ کرنا شروع کر دیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا تم تاکید، ہم نے جو آسانی تھی اس کو تم نے بدل دیا، آسان کام کو ایک شرعی اجازت کی تمہاری بھی سہولت تھی، اس میں تم نے پیچیدگی پیدا کر دی، اللہ کی کتاب سے کھیلنے لگے جیسے حدیث میں آتا ہے، لہذا میں اس کو 3 نافذ کر دیتا ہوں، اس کو تاسیس بنا دیتا ہوں۔ تاسیس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک طلاق جب کسی نے کہا طلاق انت طالقن، تو یہ ایک دفعہ کہہ دیا، تو دوبارہ کا انت طالقن، یہ اثر نو جملہ ہے، یہ تاکید نہیں ہے۔ اثر نو جملے کی نیت ہو تو پھر 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، بعض کا یہ خیال ہے۔ تو بہرحال یہ گویا کہ بعد حضرت عمر نے اس کو محمول کر لیا تاسیس پر، سزا دینے کے لیے لوگوں کو، لہٰذا حدیث کی مخالفت نہیں کی، حدیث کی تشریح میں ان کو ایک فرق پڑ گیا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بعد مطلب بڑے فتنے سے بچنے کے لیے اس قسم کی تعبیر کی یا تشریح کی جاتی ہے جو بظاہر حدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے، حدیث کے خلاف نہیں ہے بلکہ حدیث کے معنی کو انہوں نے وسیع کر دیا، یہ مطلب ہے اس کا۔ کیونکہ اس مثال ایسی ہے جیسے حضرت عمر نے کتابیہ سے نکاح کے بارے میں پابندی لگا دی۔ ایک واقعہ آتا ہے، حذیفہ بن یمان جو مدائن کے گورنر تھے، حاکم تھے، تو انہوں نے یہودیہ سے شادی کر لی۔ قرآن میں آتا ہے کتابیہ سے، اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، انہوں نے شادی کر لی۔ حضرت عمر نے لکھا ایسا مت کرو، تم امیر ہو، صحابی ہو، لوگ تمہاری اقتداء کریں گے۔ تو مدائن جو عراق کا علاقہ ہے، تو وہاں تم نے شادی کر لی ہے کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، وہ بھی شادیاں کریں گے، کہ مسلمان عورتیں کہاں جائیں گی؟ تکون فتنۃ للنساء المسلمین، کہ تمہارا طریقہ جو ہے یہ مسلمان عورتوں کے لیے فتنہ بن جائے گا، تو لہذا کم سے کم کرو اس کو، تم نہ کرو، کم سے تمہاری اقتداء ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا اے عمر امیر المومنین کیا حرام ہے یہ؟ کہا میں حرام نہیں کرتا، حرام کیسے کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چھوڑو تو صحیح،
اگر تم نے ایسا کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو لہٰذا ایک بڑے فساد سے بچنے کے لیے کہتے ہیں سد ذریعہ جو فقہا کا طریقہ ہے کہ بڑے فساد سے بچنے کے لیے چھوٹی بات کو، چھوٹے برائی کو قبول کیا جاتا ہے. یہ بڑا فساد تھا یہ عورتیں آئیں گی. ایک تو خرابی یہ ہوگی کہ یہودی عورتیں آئیں گی، اپنی تہذیب لائیں گی، اپنے اخلاق لائیں گی، اپنا مزاج لائیں گی، جس سے اور گھبراہٹ پیدا ہوگی، فساد پیدا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اور مسلمان عورتیں جو ہیں وہ ان کی شادی نہیں ہو سکے گی، وہ رہ جائیں گی، اس سے فساد کا نتیجہ ہے. تو لہذا بڑے فساد سے بچنے کے لیے حضرت عمر نے وقتی طور پر کتابیہ کے نکاح کو ممنوع قرار دیا. اسی طرح یہ معاملہ ہے، حضرت عمر کا فیصلہ جو ہے یہ گویا کہ قیامت تک کے لیے نہیں ہو سکتا، بلکہ قیامت تک کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابتدا 3 طلاقیں 1 طلاق ہوں گی. یہ جو ہے یہ اصل فیصلہ یہی ہے. صدیق اکبر کے زمانے میں یہ جاری تھا، حضرت عمر کے زمانے میں 3 سال تو یہی جاری رہا. بعد میں جو ہے ان کا اپنے اشتہاد تھا، انہوں نے اشتہاد کیا ہے اور اس نے سزا کے طور پر ایسا کام کیا کہ لہٰذا یہ تعبیری چیز ہے. اس کی تعبیر کی مثال ایسی اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا قحط کے زمانے میں. اب کیا مجھے مطلب وہی ہے کہ معطل کر دیا انہوں نے، چور کا ہاتھ نہیں کاٹا. کیوں نہیں کاٹا؟ حالانکہ قرآن کی نص موجود ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. قرآن کی صریح نص موجود ہے. پھر کیسے انہوں نے منسوخ کیا؟ اس کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ اس میں دوسری نص آ گئی، من استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. استرار کا شبہ پیدا ہو گیا. جس میں آتا ہے فجر الحدود بالشبہات، کہ حدود کو دفع کرو، ٹال دو شبہات کی بنا پر، شبہ پیدا ہو جائے. یہ قانونی بات ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے. تو لہٰذا حضرت عمر نے کہا ہو سکتا ہے اس نے بھوک کی وجہ سے، استرار کی وجہ سے چوری کی. قحط عام قحط پڑا ہوا تھا، عام المجاعہ کہا جاتا تھا اس کو، تو آپ نے منع کر دیا. تو اصل بات یہ ہے، جب یہ بات ہے تو ہو سکتا ہے. اسی طرح حضرت عمر نے یہاں بھی کیا ہے. حضرت یہاں بھی انہوں نے جب لوگوں نے کھیلنا شروع کر دیا، بار بار طلاقیں دینی شروع کر دی، انہوں نے کہا چلو اس 3 کو 3 تم نے کہی ہیں تمہارے جس میں آسانی تھی، انہوں نے مانا آسانی تھی، اب ہم اس آسانی کو بدل دیتے ہیں دشواری کی سزا کے طور پر، چلو 3 دن نافذ ہو جاتی ہیں. اس لیے اب یہاں پر اس حدیث کے بارے میں کئی عذر پیش کیے جاتے ہیں. پہلا عذر تو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ قول عمر پہ اجماع ہو گیا ہے تمام صحابہ کا، تابعین کا اور محدثین کا، فقہا کا، لہٰذا اس کے خلاف نہیں جا سکتے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اجماع نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے، مثلا یہ نام دیکھیے حضرت عمر کے مخالف جنہوں نے فتوے کو نہیں مانا، حضرت علی ہیں. حضرت علی ہیں صحابہ کرام میں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، زبیر بن عوام ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، جابر بن زید ہیں. جابر بن زید کون ہیں؟ یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. عطاء بن رباح یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. طاؤس امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. عمرو بن دینار یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. اکرمہ یہ بھی امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. امام نخعی یہ بھی امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. یہ سب اس بات کے قائل ہیں ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک شمار ہیں. اب اجماع کیسے ہو گیا؟ یہ امام مالک سے 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوں گی اور ایک یہ کہ 1 ہوگی. اور جو روایت 1 کی ہے یہ زیادہ سند لحاظ سے قوی ہے اور حدیث کے مطابق چلا جس کو مانا جائے گا. لہٰذا یہ کہنا کہ چونکہ فتویٰ راوی کا فتویٰ جو ہے، رائے جو ہے وہ حدیث کے خلاف، پہلے بتا چکا ہوں حدیث کے خلاف ہو تو رائے کو مقدم کریں گے نہ کہ روایت کو. یہ ٹوٹ جاتا ہے، صحیح نہیں پہلے کہہ چکا ہوں. بلکہ یہاں یہ ہے حدیث مقدم ہوگی اور راوی کی روایت جو ہے وہ نسیان پر معمول ہو سکتی ہے. تو پہلے انہوں نے بھول کر فتویٰ دے دیا، کہ بعد میں آتا ہے صاف انہوں نے کہا ہے کہ اس نے صاف بتایا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. مثلا یہ ہے کہ امام مالک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ 2 روایتیں ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ یہی ہے حضرت عمر کے خلاف. امام داؤد ظاہری جو ہیں ان کے بہت سے ماننے والے ہیں، وہ بھی کسی کے قائل ہیں کہ 3 طلاق جو ہے 1 ہوگی. اسی طرح محمد بن مقاتل جو ہیں، امام محمد کے شاگرد ہیں، وہ امام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی 2 روایتیں امام ابو حنیفہ سے آتی ہیں. ایک روایت ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوں گی اور ایک روایت ہے کہ 3 طلاقیں 1 شمار ہوں گی. یہ محمد مقاتل بیان کر رہے ہیں. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اجماع نہیں ہوا. اجماع جتنے اصحاب رسول ابن تیمیہ ابن قیم متأخرین میں سے
اکثر اس بات کے قائل ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی، تو لہٰذا اس کو اجماع نہیں کہہ سکتے، یہ عذر جو ہے صحیح نہیں ہے۔ یہ گویا کہ وہ سب دلائل ہیں، شبہات ہیں، بعض شبہات میں نے بیان کر دیے ہیں، تو لہذا ایسی صورت میں اصل واضح بات کیا ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں ایک مجلس میں، تو 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک شمار ہوں گی۔ اور اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ 2 سال ہوئے، ایک تھا وہ فلمی اداکار، اس نے آپ نے یاد ہوگا، اس نے ہنسی مذاق میں بیوی بھی اداکاری کر رہی تھی، تو اپنی بیوی کو اس نے مذاق میں کہا طلاق 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 3 بتا دے گی، مذاق لا دے گی۔ اب وہاں علماء کرام نے جب دیکھا، انہوں نے فتویٰ دے دیا، گیا یہ تو گئی بیوی چلے گی، ختم، حلالہ کراؤ، اس کے بغیر نہیں آئے گی۔ اور وہ بیچارہ پریشان ہوں، کیا کرے، تھا تو اداکار تھا، مسلمان ہی رہ رہا ہے، میرے سارے مولوی میرے پیچھے پڑ گئے، کیا کروں میں، کدھر جاؤں۔ تو پھر وہ مفتی نعیمی صاحب کے ان کے پاس گیا لاہور میں، ان سے کہا مولانا کو حل بتائیے، مجھے مصیبت پھنس گیا ہوں میں۔ کہا کہ حل یہ ہے، یہ بتاؤ کہ طلاق تاکید ہے یا تاکید ہے؟ اگر تاکید ہے تو ایک ہوئی، جاؤ لے جاؤ، تمہاری بیوی بن گئی ہو، 1 طلاق واپس رجعی ہو گئی۔ اگر تاکید ہے، میں کہا میں تو جانتا ہی تاکید کیا ہوتی ہے، بغیر میں تاکید ہی مان لیتا ہوں، سب کا معاملے کا تاکید، سمجھے آپ؟ یہ گویا کہ خود مفتی نعیم صاحب نے فتویٰ دیا، اس لیے پیر کرم شاہ کا بھی فتویٰ یہی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں 3 طلاق جو ایک ہوگی، تفسیر پڑھی۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا، اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لہذا اس معاملے میں سختی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہیں، ان سے رجوع کرنا چاہیے، رجوع کرتے ہیں۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، جیسے نجد کے اندر ریاض میں شیخ ابن باز ہیں، عبداللہ ابن باز، وزیر ابن باز، بڑے اچھے عالم، بڑے عالم ہیں، وہ بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں، یہ 3 ایک شمار ہوگی، لہٰذا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اول تو اللہ تعالیٰ بچائے طلاق سے، اسے بچائے، کسی غصہ آ ہی جائے تو پہلے وہاں قرآن مجید کی آیتیں ہر گھر میں لٹکا دی جائیں۔ طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے کوئی شوہر جو ہے دیکھ لے آیت، یہ آیتیں ہیں، یہ طریقہ ہے، اس کے طریقے کے خلاف نہ جائے، آیت قرآن کے لکھ دی جائے، طریقہ لکھ دی جائے، تفسیر لکھ دی جائے، بتا دی جائے، ورنہ بے غیرت ہو گئے، لوگ فتویٰ دے دیں گے حلالہ کا، مطلب ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، ایسے کرنا چاہیے تاکہ عورتیں جو ہیں وہ ان پہ ظلم نہ ہو۔ یہ بہت عورتوں کے لیے بڑی خطرناک بات ہے، بہت سے گھر اجڑ گئے اس طرح پر، فساد برپا ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ اگر مرد جو ہے ضبط سے کام لے، وہ تو طلاق ہی نہ دے، اگر طلاق دے تو ان کے تعلق 3 مہینے میں 3 طلاقیں، بس 3 طور میں 3 طلاقیں تھیں، کیونکہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم لوگوں کو، کہ طہر کی حالت میں طلاق دے، ایسے طہر میں جس نے اسے تعلق قائم نہ کیا ہو شوہر سے، شوہر نے بیوی سے، یہ طریقہ ہے، تبھی یہ طلاق جو ہے واقع ہوگی۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں طلاق بدعی جو ہے، یہ بدعی طلاق ہے، بدعتی طلاق ہے، یہ واقع ہی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ مسلم کی روایت آ گئی ہے، واقع تو ہوتی ہے لیکن ایک واقع ہوگی۔ یہ گویا کہ مختصر ضروری باتیں آ گئی، اور بہت سے مسائل ہیں طلاق کے، کہ یہ اہم مسئلہ سے میں نے بیان کر دیا ہے، وقت ہی ہو گیا ہے کافی۔ اللہ تعالیٰ صحیح ہدایت دے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور غصے سے اور پریشانی سے اور فساد سے بچائے۔ اول تو طلاق دینے والے اتنے بڑے علامہ نہیں ہوتے تو وہ تاثیر اور تاکید کا اہتمام کریں گے، وہ تو غصہ آیا طلاق دے دی بس۔ یہ بہت ہی نادر مثال ہے، کوئی بہت ہی علامہ ہو، تاثیر اور تاکید کا فرق جانتا ہو تو وہ تاثیر سے نیت کرے، یہ بہت ہی نادر بات ہے۔ بہرحال اگر ایسا ہو جائے تب بھی وہ تاثیر جو ہے تاکیدی معمول پر معمول ہوگی، اس کا تاثیر کرنا جو ہے، اگر اس کی نیت ہی یہی ہو، اس کی نیت جو ہے فاسد مانی جائے گی، غلط مانی جائے گی، حدیث کے خلاف کیا اس نے، کیونکہ حدیث کے خلاف کیا لہٰذا اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی 3 طلاقوں کو 3 کون شمار کرتا ہے، کون سے فقہا شمار کرتے ہیں؟ 3 طلاق 3 شمار کرنے والے فقہا نے بتایا، میں نے امام مالک ہیں، ان سے 2 روایتیں ہیں، جسے مولانا عبدالعلی لکھنوی نے اپنی کتاب دخل الامانی میں لکھا ہے، 2 روایتیں، ایک یہ 3 ہے اور ایک
دو روایتیں. امام مالک بھی ایک قول یہ بھی, تین ہوں. امام ابو حنیفہ یہاں بھی دو قول ہیں. ایک قول ہے کہ تین ہوں گی, اور ایک محمد بن مقاتل نے قول نقل کیا ہے کہ ایک ہوگی. امام شافعی بھی کہتے ہیں تین ہوں گی, امام احمد بھی کہتے ہیں تین ہوں گی, اس کے علاوہ دوسرے علماء بھی ہیں. ایک کثرت ہے پائی جاتی ہے, سمجھے آپ. اور کمال یہ ہے کہ حضرت عمر تو کہتے یہ ہیں کہ عورت کو طلاق, کی عورت جو ہے دو قسم کی ہوتی ہیں, بیوی جو ہے مدخولہ بہا, غیر مدخولہ بہا. تو ہر حالت میں وہ کیا ہے, تین طلاق شمار ہوں گی. حضرت عمر کا فیصلہ ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ غیر مدخولہ ہے تو ایک شمار ہوگی, مدخولہ ہے تو تین شمار ہوگی. یہ فرق کیا انہوں نے, فرق عمر نے نہیں کیا. مطلب یہ کہ کم سے کم ایک فتویٰ کہیں سے نرم ہوا کر تھوڑا سا, یہ بات ہے. یہ فقہا کا نام لے لیے میں نے. مطلب یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کثیر علماء جو ادھر گئے ہیں, کثیر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے. جبکہ یہاں بھی دیکھیے نا, امام مالک امام ابو حنیفہ سے دو قول آ گئے, اور پھر ان کے ساتھی, ان کے شاگرد, ان کے استاد وہ بھی قائل ہیں کہ ایک ہوگی. تو لہذا مسئلہ یہ اجماع نہ رہا, اجماع سے ہٹ گیا. یہ جیسے یہ ہے اکراہ کی صورت میں, اکراہ کی صورت جب میں نے بتائی تھی کہ طلاق المکرہ لیس بشیء, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, بڑے ائمہ سب یہ کہتے ہیں نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہوتی ہے. تو کثرت سے کیا دیکھیں, طلاق کے معنی بند کرنا, زبردستی کرنا. زبردستی کرنا جو جائز نہیں طلاق میں, یہ نہیں ہو سکتا, جائز نہیں, حرام ہے یہ. لہٰذا جو کسی کے تلوار کے نوک پر کراشن کو دکھا کر کے طلاق دو, میں مار دوں گا, اطلاق نہیں ہوگی. وہ اگر جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ سکتا ہے, غلط رہ سکتا ہے. قلب مطمئن بالایمان الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان. عقیدے میں اگر کلمہ غلط پڑھ دیتا ہے, کلمہ کفر کہہ دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا پکڑ نہیں ہے, کافر نہیں ہوگا وہ. طلاق میں کیسے ہو سکتا ہے, تو اس کا گھر اجڑ جائے گا, فساد کرنے پیدا ہوگا. طلاق المکرہ لیس بشیء, امام مالک نے یہ کہا کرتے تھے طلاق المکرہ لیس بشیء. مطلب یہ کثرت رائے ہو سکتی ہے ایک طرف, لیکن کثرت رائے جو ہے وہ بحث نہیں ہوتی, بلکہ اصل چیز کیا ہے, وہ ہے چلائے. گھر سے نکل جاؤ. جی ہاں, طلاق کا لفظ تو نہیں کہا, یہ کہا گھر سے نکل جاؤ. گھر سے نکل جاؤ یہ کنایا ہے, اس کے دونوں احتمال ہیں. اس سے پوچھا جائے گا کیا مطلب کیا تمہارا, بعد میں ہوش آئے گا اس کو, اس کا کام کو پوچھا جائے گا کیا مطلب ہے اس کا. نکل جاؤ گا مطلب ہے کہ چلی جاؤ ماں کے پاس سیر کر لو کوئی, یہی ہو سکتا ہے. اگر گھر بسانے کے لیے بولتا ہے تو جائز ہے. اس نے نیت کی 3 طلاق کی, اور اس کی نیت میں تو بتا چکا ہوں پہلے کہ یہ نیت جو حدیث کے خلاف ہے. یہ اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. یہ کیسے گھر بسانے کے لیے جھوٹ بول دے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو مسلمانوں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. میاں بیوی نہ صلح کرانا بہت بڑی چیز ہے. صلح کرانا جو ہے میاں بیوی درمیان کہ بچوں پر رحم کرنا ہے, دو خاندانوں پر رحم کرنا ہے. جب جھوٹ بول کر کے شوہر سے کہا جائے تمہاری بیوی تو مر رہی تمہاری محبت میں, اور میاں سے کہا جائے تمہاری اس کے بیوی سے کہا تمہارا شوہر جب تو تڑپڑ رہا ہے تمہارے لیے, کیا رہے. 5 سال کے بعد آیا. مطلب یہ کہ آج کل کی حالت ایسی ہے, ریڈیو ہے, ٹی وی ہے, کیا کیا اعلان ہے, ذرائع ابلاغ موجود ہیں, کہاں غائب ہوگا. اگر 4 سال غائب ہو گیا بالکل کہیں مچھلی کے پیٹ پہ چلا گیا, سمجھے آپ, ایسے نہیں. مثلا سعودی عرب کی جیل میں, یہاں کی جیل نہیں. مطلب یہ ہے جیل میں ہو تو معلوم تو ہے جیل میں ہے. بہرحال وہاں تو یہ معلوم ہے, مفقود الخبر نہیں ہو سکتا کب رہا ہو جائے, تو وہ تو الگ بات ہے. اگر معلوم نہیں ہوتا ہے اور وہ آ جائے 4 سال کے بعد, تو آ جائے پھر کوئی نکاح ختم اس کا, اب کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے. خاتون کو اختیار نہیں ہے, اختیار نہیں اس کو. اب رہا اس کی غلطی ہے, 4 سال غائب رہا تو اطلاع کیوں نہیں دی.
کہ میں زندہ ہوں، میں آنے والا ہوں، میں پھنسا ہوا ہوں کہیں. آج کل تو بہت سے ادھر آئے ہیں، تو لہٰذا حضرت عمر نے اس زمانے میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ 4 سال. اب تو مثلاً اب سعودی عرب کی جیل میں کوئی بندہ جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، سالوں تک پتہ نہیں میں چلتا. کہتے پتہ نہیں چلتا تو اس کو ہے 4 سال بعد نکاح کر لے، میں ختم ماننا. پھر بعد میں وہ آتا رہے پٹتا رہے. منہ سے نہ کہے لیکن لکھ کر کہے طلاق طلاق طلاق، منہ سے نہیں کہا اس نے. تب بھی ایک ہی ہوگی، لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ قلم جو ہے زبان کے بھائی ہے، زبان کا بھائی ہے، لہٰذا وہ چاہے قلم سے لکھے چاہے زبان سے کہے، ایک ہی بات ہے. طلاق بائن کے بعد نکاح کافی ہے یا حلالہ ضروری ہے؟ بائن حلالہ نہیں ہے، نکاح کافی ہے. طلاق مغلظ میں ہے. طلاق مغلظ یہ ہے کہ 3 طہر میں یا 3 مہینے میں 3 طلاقیں الگ الگ دی جائیں، اس کے بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہ آتا ہے قرآن، ان طلقها فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہ قرآن مجید کی آیت. لیکن حیلہ سازی نہیں ہونی چاہیے، بغیر حیلہ سازی کے. اگر حیلہ سازی کی تو پھر لعنت ہے. قطعیس المستعار کہا ہے جی. عدالت میں جائیں، جو بھی عدالت ہے اس میں فیصلہ ہو ہی جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دارالامان میں چلے جائیں، وہاں رہیں جا کر. ٹھیک ہے، ادارہ تو ہے دارالامان لاہور میں، وہاں چلے جائیں. کرایہ نہ ہو اس کے بعد، کرایہ نہ ہو تو چور کے مال میں سے چوری کر لے. سیبہ یا بیوہ عورت جو ہے دوسرے نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے؟ ولی ہونا ضروری ہے، لیکن یہ جبر نہیں کر سکتا. وہ جب تک کہ زبان سے نہ کہے ولی نکاح نہیں کر سکتا. زبان سے کہنا پڑے گا، رضامندی ظاہر کرنی پڑے گی. ولی کا والد یا بھائی کوئی نہیں ہے، کوئی اور جاننے والے ہیں، وہ اگر ولی بن جائیں لڑکی کے تو نکاح ہو جائے گا؟ ترتیب اولیاء جو ہے فقہاء نے لکھی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ پہلے تو باپ ولی ہے، باپ کے بعد دادا ہے، یہ بھی نہ ہو تو پھر چچا ہے، چچا بھی نہ ہو تو بیٹا ہے، وہ بیٹا ہے موجود وہ 4 ہے، یہ بھی نہ ہو تو ماموں ہے، جو رحم بھی ہو سکتے ہیں، ماموں ہے. یہ بھی نہ، کوئی بھی نہ ہو تو پھر جو حاکم وقت ہے وہ ولی ہے. اگر یہ ولی سارے ہوں لیکن وہ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں سے خط لکھ دیں، اعلان تار دے دیں، ٹیلی فون کر دیں، ہم راضی ہیں. یعنی کہ ولی اگر ہوں لیکن لڑکی ولیوں کو اطلاع دیے بغیر کسی اور کو ولی بنا دے، ولی جو ہے نکاح ہو جائے گا؟ صرف تو باپ ہے ولی. باپ نہ ہو تو پھر جو جیسے بتایا ترتیب وہ ہے. اپنی طرف سے کسی اجنبی کو ولی بنا لے جائز نہیں ہے، نکاح نہیں ہوا. باپ نہ ہو تو دادا ہے، بھائی. جو ترتیب ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے. بھائی بھی نہیں ہے، چچا بھی نہیں ہے، اور ماموں بھی نہیں ہے. ان 8 اولیاء میں 7 مخالف ہیں اور 1 حق میں ہے، اس کو ولی بنا کے نکاح کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے. ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے نکاح کے بعد بھی اگر اطلاع دی جائے ولی کو، وہ اجازت دے دے تو نکاح برقرار رہے گا. بعض فقہاء نے کہا ہے کہ نکاح تو کر لیا بغیر ولی کے، یا ولی جو اجنبی ہے کوئی، اس کے بعد پھر اس نے اطلاع دی اپنے باپ کو یا دادا کو یا چچا کو جو ولی ہیں سری، انہوں نے اس جائز قرار دے دیا کہ ٹھیک ہے یہ نکاح ہو جائے گا، نکاح سے برقرار رہے گا. اطلاع دے دے بعد میں. تو میں نے بتایا نا کہ آج کل کے حالات کے لحاظ سے ایک بات آج کل یہ بھی کہ لا علمی بھی ہے. اس زمانے میں تو شاید انہوں نے لا علمی ہو یا نہ بہرحال کھیل بنا لیا تھا غصے کی حالت میں. لیکن اب جو ہے حالت یہ ہے کہ وہ حدیث سے عمل کریں گے بیا فتوے کے، چاہے وہ مذاق بنائے یا نہ بنائے، کیونکہ حدیث میں جو عام ہے وہ اسی میں عورتوں کا فائدہ ہے. حضرت عمر کا فتویٰ جب عارضی ہے، کوئی خلیفہ کوئی حاکم وقت جو ہے، کوئی قائد ملت جو ہے، وہ شرعی نص کو بدل نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا. تبدیلی کرتا بھی ہے تو بڑے فساد سے بچنے کے لیے عارضی ضرور ہو سکتا ہے. حضرت عمر کا حکم جو ہے
عارضی تھا، مستقل نہیں ہے. حدیث کے مقابلے میں کسی کا فتویٰ جو ہے مستقل ہو سکتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ لکھا ہوتا ہے شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے. ہاں، یہ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ ایسا مطالعہ اگر شوہر اس کی اجازت دے دے تفویض کر دے تو وہ تفویض ہو جائے گی. مانتے ہیں علماء فقہا جو ہیں، اتفاق کیا ہے اس پر انہوں نے. عورت اپنے آپ کو طلاق دے گئی، یہ ہے صورت. نہیں، عورت یعنی یہ مطلب نہیں ہو سکتا اس کا کہ عورت جب بھی مطالبہ کرے تو خامن دے دے طلاق. وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، وہ تو ہے، وہ تو تفویض نہ ہوئی. طلاق کا حق تفویض کرنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ بیوی کو حق دے رہا ہوں کہ جب بھی یہ طلاق مانگے گی میں. کئی مطلب ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ کوشش کی جائے کہ یہ تفویض کی بات نہ مانی جائے. بڑا فتنہ ہے، یہ خطرناک ہے، یہ بات نہ مانی جائے. میں نے کب عورت جو ہے تو کہتے کہ میں ذرا سی بات پر کہ میں تو یہ حق اختیار کرنا چاہتی ہوں، کہ فتنہ پھیلا. جیسے مرد کے لیے غصہ جو ہے عورت کے لیے غصہ ہو سکتا ہے، اور جذباتیت ہو سکتی ہے، اس سے فساد پیدا ہوگا، گھر اجڑ جائے گا. یا تفویض کا مسئلہ جو ہے یہ گویا فقہاء نے رکھا تو ہے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اجتہادی مسئلے پابندی لگائی جا سکتی ہے. تو نکاح نامے میں اس کا نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جتنا شوہر نے دیا اس کو واپس کرنا ہوگا، بس زیادہ نہیں. حدیث میں آیا ایسا اب آپ نے فرمایا لا تزد علی ذلک. شوہر جو ہے عورت جو ہے طالبہ نہیں کر سکتی. وہ آتا ہے جس میں کہ ایک شوہر نے بیوی کو ایک باغ دیا تھا محل میں، تو آپ نے فرمایا باغ جو ہے وہ لے جاؤ. بیوی سے کہا کہ تم واپس کرو گی، کھلا کرنا چاہتے ہو، واپس کروں گی تو کر دو واپس. اس نے کچھ اور یہ خرچ ورچ دے دیتا ہے. یہ خرچ جو کیا وہ شرعی چیز نہیں ہے، وہ اپنی مرضی ہے. اس نے لاکھ روپیہ خرچ کیسے کیا بحث. سوال یہ کہ جو مہر ہے وہ بڑی واجب ہے، زیادہ نہیں. جو اس نے مہر میں دیا ہے یا جو کچھ مہر کے علاوہ دیا ہے وہ واپس کرے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، زیادہ نہیں کر سکتے. ظلم ہے وہ عورت کو. ہاں، تو ایسی صورت میں عدالت میں مقدمہ پیش کرے تو ایسی صورت میں عدالت فیصلہ کر سکتی ہے، فسخ نکاح کر سکتی ہے، ہو جائے نکاح فسخ ہو سکتا ہے. تو وہ نفقہ نہ دینا جو ہے یہ خود اپنی وجہ ہے کہ الگ نکاح فسخ کرنے کی. تو وہ قاضی وقت جو ہے وہ خود یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نکاح خود فسخ کرتا ہوں، کہ نکاح فسخ ہو سکتا ہے. یہ اصل بنیادی وجہ ہے یہ نہ نفقہ نہ دینا. نہ نفقہ دینا شوہر کے لیے لازم ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو مجرم ہے وہ. اگر ایسا ہو جائے تو فریقین ماننے تب نا، مرد نہیں مانتا تب کیا ہوگا؟ عورتیں جمع ہو گئی، مرد نے کہا میں نہیں مانتا اس کمیٹی کو، تب کیا ہوگا؟ عدالت ہی کے ذریعے سے مجھے کمیٹی بنے گی تو ہوگا. تو ہر ایک کمیٹی بنا لے گا کہ فوضیت پیدا ہو جائے گی، انتشار پیدا ہوگا ہر ایک. اس کی صورت یہ ہے کہ وہ کوشش کی جائے کہ حکومت کے ذریعے سے جو جرگے ہوتے ہیں وہاں پر افغانستان میں سرحد میں قبائلی علاقوں میں جرگے ہوتے ہیں وہ مانا جاتا ہے، حالانکہ حکومت نہیں ہوتی ان کی، تو حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں وہ بجائے. وہ تو ان کا جج بننے غلط ہے. اگر بن گئی ہیں تو پس کر سکتی ہیں، کیوں نہیں کر سکتی؟ جج بن گئی ہیں تو کر سکتی ہیں. ہمیشہ کے نزدیک عورت قاضی بن سکتی ہے.
کہہ رہی ہیں کہ مرد کے ذمہ جو نفقہ ہے خاتون کا اپنی بیوی کا، تو یہ پکی پکائی روٹی اور سیلا سلایا کپڑا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ مطلب دیکھیے اگر کچا وہ دے وہی کافی ہے یا پکی پکائی روٹی بھی دے؟ حدیث میں تو یہ آتا ہے، حدیث عشق میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے جو ان کی لونڈی تھی بالی تھی عائشہ کی، ان سے پوچھا بریرہ سے کہ عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیسی ہے؟ کہا بہت اچھی ہے، وہ سب ٹھیک ہے، اتنی بات ہے آٹا گوندھ کے چھوڑ دیتی ہیں، بکری آتی کھا جاتی ہے، اور یہ غفلت ہے ان میں۔ معلوم عائشہ گھر کام کرتی تھی، آٹا گوندتی تھی، روٹی پکاتی تھی، پکی پکائی دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر مرد مالدار ہے خوشحال ہے تو مطالبہ کر سکتی ہے کہ ہوٹل سے لاؤ، سمجھا، 5 اسٹار ہوٹل سے لاؤ، سمجھایا نہیں۔ لیکن اگر غریب ہے تو بیچارے اس کو نوکر رکھ ملازم رکھ کیا کرے گا بیچارہ؟ پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ غریب ہے فقیر ہے تو شادی نہ کرے وہاں پر، یہ روٹی تو پکی پکائی نہیں ملے گی وہاں، اور پکانی پڑے گی، سمجھے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ بنت قیس جو تھی، جب طلاق کی عدت پوری ہو گئی تو حضور کے پاس آئی، کہ مجھے 3 آدمی نے مجھے پیغام نکاح دیا ہے، ایک ابو جہم نے، ایک معاویہ نے، ایک اسامہ نے، کس سے شادی کروں؟ اور اما معاویہ تو فصولوکن، لیکن معاویہ تو فقیر آدمی ہے، پھر فقیر تھے، لا مال لہو، مال ہی نہیں اس کے پاس، اگر سوچ رہا نہیں پہلے سے۔ اما ابو جہم فدرابن لا یزع لسا ناتے تھے، سمجھا، مرکھنا ہے بہت، سوچ رہا ہوں پچ کے رہو گے ہمیشہ، کیا کرنا ہے۔ اور تیسری صورت کیا، اسامہ کی شادی کرو، اچھا یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ مال کا ہونا، خوشحال ہونا، ایسا نفس کا برداشت کر لے، یہ بھی ضروری ہے۔ اب اگر باپ سمجھتا ہے کہ اب کہاں جائیں، رشتے نہیں ملتے، مل گیا ہے چلو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آج نہ کچھ آدمی کر دے، شادی کر دیتے ہیں، تو عورت صبر سے کام لے، خدمت کرے، وہ نہیں رکھ سکتا نوکر۔ علماء کو نان کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ وہ نان سے مراد پکی پکائی روٹی لیتی ہے نا۔ نان میں نفی، نفقہ کی نفی، نفقہ نہیں دے سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔